الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اس کلاس کے مقاصد آپ سب کے علم میں ہوں گے ہی کہ اس کلاس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایسے مسائل جن کے ساتھ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر واسطہ پڑتا ہے ان کی تصحیح ہو جائے، کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے۔ انسان کے جو پختہ نظریات ہوتے ہیں، اٹل نظریات، انہیں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عقائد لکھے ہوئے آپ کے سامنے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور عقیدہ آخرت۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں جن پر کاربند ہونا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ یعنی جو بات دل میں پختہ ہو جائے وہ اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اب عقیدہ توحید، توحید واحد سے، احد سے، اکیلے کو کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ اکیلی ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور جس طرح کہ اللہ کی صفات ہیں اس جیسی صفات بھی کسی اور کی نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت، اس کی نگاہ سے کوئی چیز بھی کسی بھی لمحے اوجھل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، یہ صفت اور کسی کی نہیں ہے، نہ انبیاء کی، نہ رسولوں کی، نہ ملائکہ کی، نہ کسی اور کی۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت ہر چیز کو، ہر ذرے کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے اور وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور بھی بہت ساری صفات مختصر کرتے ہوئے کہ عقیدہ توحید، پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اضافہ کر لیں، اللہ اپنی ذات اور صفات کے تقاضوں میں اکیلا ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام رسولوں پر ایمان، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار یا کسی ایک نبی کی توہین کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو عقیدہ رسالت ایسا عقیدہ کہ جس میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر عقیدہ رسالت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان، اور پھر آپ کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد اور کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسود انسی نے کیا، اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے کیا۔
تو یہ سب کے سب یہ جھوٹے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن و سنت میں بہت سارے دلائل ہیں۔ قرآن مجید میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ کوئی جتنا بھی لالچ دے، وہ جتنی بھی آفریں کرے، وہ ساری آفریں جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت تمام رسولوں پر ایمان، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اس کے بعد ہے ملائکہ۔ ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، عربی میں ملائکہ۔ اللہ رب العزت کے فرشتے، ان کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے، لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ انسانوں سے زیادہ جنات، جنات سے زیادہ ملائکہ کی تعداد ہے، بے شمار ہے۔ اور یہ ملائکہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ ملائکہ نہ تو کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ملائکہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اسے کہا جاتا ہے جو گناہوں سے معصوم ہو، جس سے گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ جیسے انبیاء بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں، اور اللہ کے حکم کے یہ پابند ہوتے ہیں۔ مختلف فرشتے ہیں، ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ بعض فرشتے وہ کرامن کاتبین، ان کی یہ ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ نیکیاں لکھتے ہیں، اور جو انسان نے برائیاں کی ہوں وہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح منکر نکیر فرشتے، قبر میں آنے والے، بندے سے سوالات کرنے والے، وہ الگ فرشتے ہیں۔ بارش برسانے والے، وہ الگ فرشتے، ان کے آگے سردار ہیں۔ 4 مشہور فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین، یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ 4 مشہور فرشتے، جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار۔ انبیاء کے پاس حضرت جبرائیل امین ہی وحی لایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بارش کے فرشتے، بارش برسانے والے۔ اسرافیل علیہ السلام، یہ متعین ہیں قرب قیامت میں، قیامت کے وقت یہ سور پھونکیں گے۔ سور ایک آواز کو کہا جاتا ہے۔ جب قیامت واقع ہونے لگے گی، پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکیں گے، ایک آواز آئے گی۔ اس آواز کی دہشت سے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے سب ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اور وہ اس وقت صرف کافروں پر یہ قیامت قائم ہوگی، ان پر وہ موت طاری ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت ان بندوں کو اٹھا کر میدان محشر میں جمع کرے گا۔ تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے فرشتے، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے والے فرشتے۔ تو یہ 4 مشہور فرشتے ہیں، اور پھر ان کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو مختلف فرشتے، ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ عقیدہ ملائکہ۔ معصوم ہیں، نوری مخلوق ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، یہ نیند سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ ملائکہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ بعض انبیاء پر کتابیں نازل فرمائیں اور بعض پر صحیفے نازل فرمائے۔ جو مشہور کتابیں ہیں وہ 4 کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ 4 مشہور کتابیں ہیں۔ یہ چاروں کتابیں سب کی سب سچی ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، جن کتابوں میں
جو پہلی کتابیں تھیں قرآن کے علاوہ جن میں تحریف ہوئی، تو کیا جو تحریف شدہ کتاب ہے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ نہیں، جو اللہ کا کلام ہے ان کتابوں میں اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اس پر ایمان ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہاں، جو لوگوں نے تحریف کی، عیسائی پادریوں نے تحریف کی، ان پر ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ان کتابوں میں جو اصل حالت میں اللہ کا کلام موجود ہے ان پر ہمارا ایمان، ان کے علاوہ جو تحریف کی گئی اس پر ہمارا کوئی ایمان نہیں۔ اور قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا، فرمایا کہ نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 4 کتابیں لکھ لیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے آس پاس جو بیٹھے انہیں پتہ ہوگا، ان سے پوچھ کر باقی لکھ لیجئے، وقت مختصر ہے۔ اس کے بعد ہے جی عقیدہ آخرت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کل من علیہا فان، جو چیز بھی دنیا میں آئی ہے اس نے فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جس نے آنا اس نے جانا ہے۔ انسانی زندگی ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک عمر ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ کوئی مشینری ہے، اس کی بھی ایک عمر ہے، جب وہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کارآمد نہیں رہتی۔ یہ ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، عقلی طور پر اس کو بندہ سمجھ بھی سکتا ہے۔ ہم نے موبائل لیا، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک عمر ہے، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا، اس نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے۔ بلب ہے، پنکھا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، ان کی ایک عمر ہے، تو جب تک ان کی عمر ہے یہ باقی رہتے ہیں، پھر اس کے بعد فیوز یا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو چیز آتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ جو دنیا ہے اس کو بھی فنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، سارا نظام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ایک نیا نظام آئے گا۔ تو جس طرح ہر چیز کی عمر ہے، اس طرح دنیا کی بھی ایک عمر ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ جب وہ لمٹ مکمل ہو جائے گی، عمر اس کی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا، پھر ایک نیا نظام آئے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے، جسے دوسری دنیا، دوسری زندگی، جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا، وہ نظام۔ کفار نے عقیدہ آخرت کا انکار کیا، کوئی آخرت نہیں۔ اگر ہم آخرت کا انکار کر دیں تو ہر بندہ ہی شتر بے مہار ہو جائے گا، اس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جی لیں، اسی میں بسر کر لیں، جو ہم کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی زندگی نہیں۔ تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو معاشرہ سارا کا سارا بگڑ جائے گا۔ لیکن جب بندے کو پتہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا مجھ سے حساب لیا جائے گا، میں کوئی گناہ کروں گا، کوئی عمل کروں گا، اچھا عمل ہوگا مجھے جزا دی جائے گی، برا عمل ہوگا مجھے سزا ملے گی، تو لہٰذا وہ یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی ایک اور نظام آنا ہے، ایک میدان سجے گا، عدالت لگے گی اور نیکیوں کا برائیوں کا وہاں پر حساب دیا جائے گا، اب وہ بندہ اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لگا دے گا۔ اگر آخرت کا انکار کر دیا جائے عقلی طور پر، جس طرح کرتے، عقلی دلیل ایک یہ بھی ہے، ایک آدمی دنیا میں آیا، وہ زندگی پر نیکیاں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن وہ زندگی بھر مشکلات میں بھی رہا، لوگوں نے ظلم بھی اس پر کیا، اسے مارا بھی، گھسیٹا بھی، تو کیا اس کے ظلم کا، جو اس پر ظلم ہوا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ جو اس نے نیکیاں کی ہیں اس کا اجر کہاں پر جائے گا؟ اسی طرح ایک ظالم شخص زندگی بھر وہ ظلم کرتا رہا، لوگوں کو مارتا رہا، وہ بدماشیاں کرتا رہا اور اسی طرح مر گیا، ظاہری طور پر اسے کوئی سزا نہیں ہوئی، تو کیا اس کو ایسے جانے دیا جائے گا؟ پھر ایک میدان لگے گا، ایک نظام لگے گا، پھر اس میدان میں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو برا شخص ہوگا اس کو سزا ملے گی، جو زندگی میں نیکیاں کرتا رہا لیکن ظاہری طور پر اس کو کچھ نہ ملا، اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ یہ ہے عقیدہ آخرت۔ تو یہ ہمارے عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور عقیدہ آخرت، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، اور جو آپ کو بتا دیے انہی عقائد پر ہم نے کاربند رہنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ انہی عقائد پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ چیز بھی عقیدہ توحید میں
اللہ رب العزت قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ازل سے ہو، شروع سے ہو، اور اللہ شروع سے ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ حادث ہے، مخلوق ہے، اور مخلوق ہے وہ حادث ہے۔ حادث کیا؟ جو پہلے نہیں تھی بعد میں آئی ہے۔ حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اسے اردو میں کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، یعنی اچانک ہوا، پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا ایکسیڈنٹ، اچانک ہو گیا، کہا کہ حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مخلوق جو بھی ہے، جو دنیا ہے، سب کے سب حادث ہیں، پہلے نہیں تھے، بعد میں ان کو وجود ملا۔ دنیا بعد میں آئی، انسان بعد میں، فرشتے بعد میں، جن بعد میں، پہاڑ بعد میں، دریا سمندر بعد میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بعد میں آیا۔ یہ ساری چیزیں حادث ہیں، اور اللہ قدیم ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، ہر چیز کا خاتمہ ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ یہ تھے ہمارے بنیادی عقائد۔ اب اس کے بعد رسالت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے۔ تو اب معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی مثال کوئی دوسرا فرد بشر لانے سے قاصر ہو، یعنی کوئی اس کی مثال نہ لا سکے، یہ معجزہ ہے۔ اب اس کی تعریف آپ اپنی کتابوں پر لکھ لیں۔ جو چیز عاجز کر دے، عاجز کر دے، بندہ ہاتھ کھڑے کر دے، بھئی میں نہیں لا سکتا اس کی۔ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، اب کوئی کر سکتا ہے؟ تو انسان کے ہاتھ کھڑے ہیں، عاجز ہے۔ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، انسان کر سکتا ہے؟ کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ انسان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، بھئی میں یہ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام دریا پر عصا مار رہے ہیں، راستہ بن گیا، تو کوئی دوسرا ایسا کر سکتا ہے؟ نبی کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ انسان نے ہاتھ کھڑے کر دی، عاجز آ گیا، یہ ہے معجزہ۔ جو چیز عاجز کر دے، انسان کو عاجز کر دے، تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ جس کی کوئی دوسرا آدمی مثال نہ لا سکے۔ اب معجزہ کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو معجزات دیے۔ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے ما فوق العقل، جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ انسانی عقل وہ نہیں سوچ سکتی کہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا، انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن معجزہ ہے۔ جو بات عقل میں نہ آئے یہی معجزہ ہوتا ہے۔ سورج ڈوبا ہوا واپس کیسے پلٹ آیا، انسانی عقل نہیں مانتی، کیسے ہو گیا یہ؟ جو بات عقل میں نہ آئے یہی معجزہ ہے۔ اور پھر یہی چیز جو ما فوق العقل ہے، انسان کے بس سے باہر ہے، یہ چیز غیر نبی سے، اللہ کے کسی ولی سے پیش آ جائے تو اسے معجزہ نہیں کہیں گے، اسے کرامت کہیں گے، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ما فوق الچیز صرف ولی سے ہی پیش وہ صادر کرے۔ کوئی عام انسان ہے، شعبدہ باز ہے، جادوگر بھی ہیں، وہ ما فوق الچیز آپ کے سامنے کر کے دکھا دیتے ہیں، تو اب اسے کرامت نہیں کہیں گے۔ کرامت کے لیے پھر وہ اللہ کا نیک بندہ صالح بھی ہو، اور اگر یہی چیز کسی کافر سے کوئی کافر ایسا کر دیتا ہے، ما فوق الچیز پیش کر دیتا ہے، شعبدہ بازی دکھا دیتا ہے، وہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے۔ ایک ہے کہ شعبدہ بازی، اور ایک ہوتا ہے کہ واقعی وہ اس نے کوئی ایسا کام کر کے دکھا دیا۔ وہ جیسے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب آپ سرزمین لاہور پر تشریف لائے تو یہاں پر ایک جادوگر تھا، اور وہ ظلماً لوگوں سے ان کا دودھ اپنے پاس رکھا کرتا تھا، کہا کہ بس مجھے دے جاؤ، اور جو نہ دے کر جاتا اور واقعتاً ان کے جانوروں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب یہ شعبدہ بازی بھی نہیں ہے کہ انسان کی آنکھوں کو پلٹ دیا، اب واقعی اس نے وہ دودھ نکالتے، دودھ نہیں نکلتا، وہاں سے خون نکلتا ہے۔ اب یہ کافر ایسا کرے اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو نبی سے صادر ہو معجزہ، ولی سے ما فوق الچیز ثابت ہو کرامت، اور کسی کافر سے ما فوق الچیز صادر ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو اب اس کو کرامت مان کر اس پر نہیں مان لے آنا، اس کو مان لے جی ہم، یہ لازمی بات نہیں ہے۔ شعبدہ بازی کو دیکھا، کہا کہ کمال اس نے کر دیا، یہ اللہ کا ولی ہے، نہیں۔ اور ہمارے ہاں کسی نیک آدمی کو، ولی کو پرکھا جاتا ہے کرامت کی بنیاد پر، تو کرامت ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ اس نے کرامت آپ کو دکھا دی۔ ایک وہ ملنگ آدمی ہے، یا وہ جس طرح لوگوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو
کئی دن تک غسل نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، اور وہ کوئی کام کہتا اسی طرح ہو بھی جاتا ہے، تو لازمی نہیں کہ اب کہے کہ ہم نے اس کی ایک کرامت دیکھ لی اب یہ ولی ہے۔ ہم نے یہ ولی کا معیار ہم نے یہ رکھا ہوا ہے پہچاننے کے لیے کہ اس کی کرامتیں ہوں گی، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، روزے بھی نہ رکھتا ہو، غسل بھی نہ کرتا ہو، لیکن بھی یہ کرام اس نے کہا تھا ایسے ہو گیا اور واقع ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے ایسا ہونا تھا، وہ تقدیر میں تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم کرامت کی بنیاد پر کسی کو پرکھیں۔ سب سے بڑی کرامت اگر دیکھنی، اگر کوئی بندہ وہ پابند شرع ہے، نماز کا پابند، روزے کا پابند، وہ کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کرتا، غیر اخلاقی حرکت نہیں کرتا، غیر شرعی کام نہیں کرتا، اس کے ہر عمل سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ حدیث کا لغوی معنی، عربی کا لفظ حدیث معنی بات کرنا ہے، لغوی معنی حدیث کا بات کرنا، لیکن اب لفظ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل کے ساتھ خاص ہو چکا، تو لہٰذا اب جب بھی حدیث کا لفظ آتا ہے تو یہاں پر ہم حضور کا قول ہی شمار کیا کرتے ہیں کہ حضور کا کوئی عمل ہوگا یا حضور کی تقریر ہوگی۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف، قول فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس کی اگر وضاحت میں جائیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، جنہوں نے پتہ کرنا، قول یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کوئی بات ارشاد فرمائے، یہ قولی حدیث، ٹھیک ہے۔ فعل، حضور نے کوئی کام کیا ہو، جیسے حضور نماز پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ نماز، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں، حضور نے فرمایا جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے نماز پڑھو، اب یہ عمل آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تقریر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور حضور نے منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ کام اچھا تھا تو حضور نے منع نہیں فرمایا، یہ حدیث کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہے بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ کوئی بھی نئی چیز اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو کوئی شخص اپنے اوپر لازم کر لے اور نہ کرنے پر تانے دے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اب یہ بڑی جامع معنی یہ تعریف ہے بدعت کی۔ یا مثال کے طور پر ہم یہ ختم شریف دلواتے ہیں، 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میلاد النبی پر تو قرآن و سنت میں بہت سارے دلائل ہیں نا۔ ہم بات کرتے ہیں 11ویں شریف کی، بات کرتے ہیں ختم کی، بات کرتے ہیں یہ جو تیجا ہوتا ہے، چوتھا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، کسی کے مرنے پر جو ہم کرتے ہیں، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں مختصر سی۔ کوئی شخص وہ کہے کہ نہیں یہ 40واں لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لازمی کرنا ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے انہیں برا بھلا کہیں، یہ عمل بدعت ہے۔ حالانکہ اب کام اچھا کیا ہے، ختم میں کیا ہوا ہے، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، کچھ دین کی باتیں ہو گئیں، بعد میں لوگوں کو کھانا کھلا دیا، کام یہی ہوا ہے، لیکن اس بندے نے کس نیت سے کیا، اپنے اوپر لازم سمجھ کر کیا، اور جو نہیں کرتے انہیں برا بھلا بھی کہتا ہے۔ اب یہ چیز اچھا بھی ہے تو یہ کام بدعت ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے، اور اپنے اوپر لازم بھی نہ کرے، یعنی قرآن و سنت سے اب دیکھنا 11ویں یا اب کہے کہ یہ چوتھا 40واں، اب کہیں کہ قرآن و سنت میں کہاں ہے، تو ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اچھا عمل ہے۔ بدعت کی بھی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ بری تو وہ ہے نا کوئی بھی نیا کام جو کہ برا ہو وہ برا ہے، بدعت حسنہ یعنی اچھا کام، اور اچھے کام میں 11ویں شریف بھی ہے، اچھے کام میں ختم بھی ہے، اچھے کام میں دیگر جو ہم اذان سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں وہ بھی ہے۔ اور پھر یہی اچھا کام کب بدعت بنتا ہے، جب ہم اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور نہ کرنے پر برا بھلا کہیں۔ سمجھ آ گئی ہے بدعت کی؟ اب آگے ہے وقوع قیامت اور فتنہ دجال، نزول عیسیٰ، امام مہدی، یہ تینوں ہی قریباً ایک دوسرے کے قرب قیامت۔ اس میں کچھ نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی، بہت ساری نشانیاں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیاں ضرور بتائی ہیں، وقت نہیں بتایا،
اس وقت کو مخفی رکھا گیا، یہ اللہ کے علم میں یا اس کے رسول کے علم میں؟ سے ہاں نشانیاں بتائیں، ان میں بے حیائی عام ہوگی، آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسجدوں میں گانے باجے ہوں گے، آپ نے دیکھا موبائل فون بج جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ موبائل میں بعض حضرات ویڈیوز لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نشانیاں۔ بے حیائی، مسجد میں ناچ گانا، مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں، نمازی برائے نام ہوں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی، بے ایمانی ہوگی، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ نشانیاں یعنی شروع ہو چکی ہیں۔ پھر قرب قیامت میں پھر اور شاید یہ بھی نشانی کہ اولاد نافرمان ہوگی، اس سے بھی ہم گزر رہے ہیں، اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو قتل کر رہی ہے جائیداد کی خاطر یا کسی غصے میں آ کر، یہ بھی ہم نے، یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے، اس دور سے بھی ہم گزر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ دجال کا زمانہ بھی آئے گا۔ دجال کب آئے گا؟ قیامت کے قریب قریب آئے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کانا شخص ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ساتھ ہوں گے۔ جو ظاہری طور پر اس کی جنت نظر آئے گی وہ جنت نہیں ہے۔ بندہ جو اس کو مان کر جنت میں داخل ہوں گے، اس کی جنت میں ظاہری طور پر وہ عیش و عشرت میں ہوں گے، لیکن حقیقی طور پر وہ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح جو ظاہری طور پر اس کی جہنم میں جائیں گے، وقتی طور پر اس کی آگ میں جھلس بھی رہے ہوں گے، وہ تڑپ بھی رہے ہوں گے، لیکن چونکہ اس کو نہ مان کر کہا ہم تجھے نہیں مانتے، اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک، اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ وقتی طور پر انسان آزمائش میں ہوگا، لیکن حقیقی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ یہ فتنہ دجال۔ اب یہ کب آئے گا؟ قرب قیامت میں۔ اس کو ختم کون کرے گا؟ اور یہ دجال جو ہے یہ 40 دنوں میں پوری روئے زمین کا سفر کر لے گا، لیکن حرمین شریفین اس خطے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس سے باہر رہے گا۔ اب اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی دجال ہے، ختم نہیں ہوا، دجال کا فتنہ آ چکا، اور اس نے پوری روئے زمین کا سفر کر لیا، لیکن وہاں پر داخل نہیں ہو سکا، حرم میں نہیں داخل ہو سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، امام مہدی کا زمانہ ہوگا۔ پہلے امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں آپ امامت کروا رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کے جو مینار ہوگا اس پر نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے جو دجال ہے یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی خوشبو سے۔ پھر آپ اس کو نیزہ ماریں گے، اس کی کمر پر نیزہ لگے گا، دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب روئے زمین پر امن ہی امن ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو لے کر طور پر چلے جائیں گے۔ دجال کے بعد پھر ایک اور وبا آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے جو مسلمان ہوں گے، آپ انہیں طور پر لے کر چلے جائیں گے۔ پیچھے کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج ایک قوم آئے گی دجال کے بعد۔ یہ یاجوج ماجوج یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے کان بڑے بڑے، ایک کان کو نیچے رکھ کر سوتے ہیں، ایک کان کو اپنے اوپر لحاف کے لیے اوڑھتے ہیں۔ جہاں سے گزریں گے ہر چیز کو کھا جائیں گے، دریا سے، سمندر سے گزریں گے، ہر چیز چٹ کر جائیں گے۔ اور بعد میں آنے والی جو یہ بھی ان کے بھی گروہ ہوں گے، بعد میں آنے والا گروہ جب آئے گا وہ نمی کو دیکھے گا، دریا کی، سمندر کی نمی کو دیکھے گا، وہ کہے گا یہاں پر کبھی پانی تھا، یعنی اس طرح ہی ختم کرتے جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العزت ایک کیڑا پیدا کرے گا، اب وہ کیڑا ان کو ختم کرے گا۔ پھر یہ پوری روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ اس غلاظت کو یہاں سے دور کر دے، پوری روئے زمین پر بو ہی بو پھیل جائے گی۔ حرمین شریف میں داخل نہیں ہوں گے وہاں پر، اس کے علاوہ جس طرح دجال داخل نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں، وہاں پر ان کا رخ ہی نہیں ہوگا اس طرف۔ دجال تو داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ حرمین میں، لیکن وہاں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کا رخ اس جانب جائے گا ہی نہیں۔ تو پھر ایک کیڑا وہ ان کو ختم کرے گا، یہ ساری زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے، بو پھیلی ہوئی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ رب العزت پھر پرندوں کو بھیجے گا کچھ، وہ پرندے انہیں اٹھا کر دور دراز کہیں پر لے جائیں گے جہاں پہ انسانی آبادی نہیں ہوگی، وہاں پر جا کر پھینک کر آ جائیں گے۔ اب پوری روئے زمین پر بارش برسے گی، وہ ساری زمین ان کی غلاظت سے پاک اور صاف ہو جائے گی،
اس کے بعد زمین پر امن ہوگا، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، جو یہودی تھے عیسائی تھے سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہا گیا نا کہ اسلام کی جو آخری امت اس کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اب دیکھا جائے تو زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، ان کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا ہے، تو پھر زیادہ تعداد مسلمانوں کی کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی کا زمانہ ہوگا، اور اس وقت جو یہودی جو عیسائی وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔